غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درد و الام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و الام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اور عقل والوں کے نصیبوں میں کیا ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج رمضان شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ رمضان شریف کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے کہ مسجدوں کے اندر رونے کی برپا ہو جاتی ہے، مسجدوں کے اندر گلاب کی طرح لوگ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ گلاب جو مسجدوں میں کھلتا ہے وہ مرجھا ہو جاتا ہے، یعنی سوکھ جاتا ہے۔ تو ہمیں گلاب کے پودے کو سکھانا نہیں ہے بلکہ اس کو ہرا رکھنا ہے۔ اسی طرح آج ہم آتے ہیں جمعے میں، تو ہر جمعے میں اسی طرح ہی آنا چاہیے۔ اسی طرح آج مسجد جمعے کی نماز میں بھری ہوئی ہے، اسی طرح ہر وقت جمعہ کی نماز میں مسجد بھری ہونی چاہیے۔ اب تو ہے مزے کی بات، نہیں تو پھر دکھاوا ہے، دکھاوے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم رحم پر ہو جاؤ۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ گویا نمازی مسلمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، نمازی مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے، اس سے فرما رہا ہے، نمازی سے فرما رہا ہے کہ اے نمازی، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز میری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جو مال میں زر تجھے دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا بھی کر۔ کیا فرما رہا تھا کہ اے نمازی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز میری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جو میں نے تجھے مال دولت سے نوازا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ دینا ایسا کار خیر اور نیک عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے کو ہدایت کی نعمت اور اس کے کاروبار میں خوب رحمت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ارکان نماز 5 ہے، جیسے نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ روزہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج ہے۔ زکوٰۃ مال نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا کیا فرض ہے، اور اس کے بعد پانچواں جو حج ہے، پانچواں حج ہے جس کے پاس مال دولت ہے، سب کچھ ہونے کے بعد جیسے کلمہ بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اس کے بعد جو مال دولت ہے اس پر بات فرض ہو جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں فرض ہیں۔ اگر نماز
جتنا گناہ نماز نہ پڑھنے میں ملتا ہے اتنا ہی گناہ زکات نہ دینے پر بھی ملتا ہے۔ یہ زکات کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ بھی نماز کی طرح فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، کہ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خوشخبری سنا دو، کن کو خوشخبری سنا دو؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو مال میں دولت جمع کر کے انسان بے پناہ بلا میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر اور مال کے ضائع ہونے کا خوف و غم لگا رہتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنے مال کی زکات ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر غم اور خوف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانے، اب جن کے پاس مال دولت ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ میرا مال چوری نہ ہو جائے، کوئی چور آ کر میرا مال چرا نہ لے، کوئی میرے مال کی ٹھگی نہ مار لے۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ جو زکات ادا کرتا ہے، جو زکات ادا کرتا ہے تو اس معاملے سے وہ نجات پا جاتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی بے شک جو ایمان لائے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی، ان کا ایک ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو۔ رب فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ معاملہ اس نے کیا ہے تو اس کا سب کچھ ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اب اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام کے بعد اور زکات ادا کرنا وہ نیک عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر زکات دینے والے بندے کو اجر عظیم یعنی خوب ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکات دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ یہ کون فرما رہا؟ میں نہیں فرما رہا، رب فرما رہا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ ان قریب ایسے لوگوں کو میں بہت بڑا ثواب دوں گا، یہ رب فرما رہا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، زکات اس لیے ادا کرو کہ تاکہ مال خوب بڑھے۔ زکات کس لیے ادا کرو؟ تاکہ مال خوب بڑھے اور تجارت پھولے اور آپ کا مال بلا میں مصیبت سے محفوظ ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکات دینے سے جہاں مال میں دولت ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زکات دینے والے بندے سے راضی ہو کر اس بندے کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہو، جنت الفردوس کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا ملے گی جنت الفردوس؟ نہیں تو سبحان اللہ کہتے رہنا، زکات ادا مت کرنا تو جنت الفردوس نہیں ملے گی۔ رب فرما رہا ہے کہ جو بندہ یہ زکات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ کہ زکات دینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں، فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب فرماتا ہے کہ جو زکات دینے کا کاروبار کرتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے۔ جو لوگ سونا چاندی مال دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو مال دولت سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے تو کیا ہے اس کا کہ ان کو دوزخ کی جہنم کی دردناک خوشخبری سنا دو، جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے۔
اور ان سے ان کی پیشانیاں کروٹیں پیٹیں داغی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو مال دولت جمع کرتے ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو مال دولت آج ہم جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن کل کیا ہوگا اس کا؟ یہی مال کا خواب بنا کر ہمارے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہاں کہا جائے گا کہ یہی مال ہے جو اپنے نفس کے لیے جمع کرتا تھا، اب اس کا عذاب چکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہے، وہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال سے دولت سے نوازے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی اور وہ سانپ اس شخص کے گلے میں تاک بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ ہوگا، اس کا تاک بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی پانچیں پکڑے گا اور کہے گا تیرا مال ہوں۔ پھر یہی مال ہمارے پانچوں کو پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال اور خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا اور مالک کو دھڑائے گا اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سونا چاندی مال میں دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ یہی دولت گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسے گی۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا جس کے لیے تم نے مال میں دولت جمع کیا ہے۔ اور گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا، سانپ جب 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال نکلتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے، یعنی زہر کی زیادتی سے بال گر جاتے ہیں اور پھر وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، آج جو مال ہم دولت جمع کر رہے ہائے 24 گھنٹے ہائے ہوتی رہتی ہے، کوئی مانگنے والا آئے مدرسے والا آئے کہ زکوٰۃ دو، کیا نہیں تو نے یہ کما کے رکھا؟ کچھ بولتے ہیں کہ تو نے کما کے رکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی مال جو ہم مدرسوں کے اندر دیتے ہیں، پھر مدرسے میں بچے پڑھ کر آتے ہیں، پھر ہمارا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھو جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی تو زکوٰۃ کھانے والے پڑھاتے ہیں نا، یہی تو فطرانہ ہم دیتے ہیں، یہی تو پڑھاتے ہیں، اور پھر اسی کو ہم گالیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں نے کمایا ہے، ہم نے 6 مہینے کمایا تھا، تو مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم سے یہ بات بہت جلدی نکل جاتی ہے، لیکن ان سے پوچھو جنہوں نے ایک ایک پیسہ جمع کر کے لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں نے گالیاں نکالی، لوگوں نے دھکا مارا، لیکن ایک ایک پیسہ جمع کر کے مدرسے میں لے گئے، اور پھر مدرسے میں جانے کے بعد بچوں کو حافظ بنایا، بچوں کو عالم بنایا، بچوں کو مولوی بنایا، پھر وہ مولوی بچہ حافظ بن کر جب بعد آتا ہے پھر تمہارا ہی جنازہ پڑھاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھاتا ہے، پھر وہ نماز سکھاتا ہے ہمیں۔ ایسا بچہ بتا دو کہ جس نے زکوٰۃ کی روٹی کھائی نہ ہو اور وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا دے، مدرسے میں گیا نہ ہو وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا دے، کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کھانے کے بعد میں ہی آ کے جنازہ پڑھاتا ہے، پھر ہم اس کو گالیاں کیوں نکالتے ہیں، کیوں دھکا نکالتے ہیں کہ تو ہم نے کمایا تھا تو نے نہیں کمایا، اتنا آ گیا ہے مانگنے کے لیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ زکوٰۃ رب نے ہم پر فرض کی ہے، یہ زکوٰۃ فرض کی ہے رب نے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو گھاٹا ہمارا ہے، مولویوں کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو نہیں دے گا تو دوسرے والا گھر دے دے گا، تیسرے والا دے دے گا، چوتھے والا دے دے گا۔ دنیا کے اندر بہت سکی ہے، بہت سکی ہے دنیا کے اندر، ایسے ایسے سکی پڑے کہ 1 سال کا قرض تھا مدرسے کا ایک ہی بندہ اٹھا لیتا۔ دنیا میں بہت سکی ہے، اور جب تک اللہ کے رسول کا احسان، اللہ پہ اللہ رسول کا فضل رہے گا، یہ مدرسے ایسے چلتے رہیں گے۔ ہم اگر دھکا مارتے نہیں مولوی کو
ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے گا، اس کا کوئی نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن ہمارا ہی گھاٹا ہونے والا ہے، ہمارا ہی گھاٹا ہونے والا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو اب جو فصل کا ٹائم چل رہا ہے، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جو عسر، یہ ایک مقرر کی ہے چیز جو ہم عسر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مال کے اندر لوگ 100 میں سے 1% عسر نکالتا ہے، 99% عسر نہیں نکالتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں برباد ہوتی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے غریبوں کا مال لوٹ لیا۔ آپ کہیں گے غریبوں کا مال کیسے؟ ہاں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی 1 کنٹل سرسوں ہے، اس میں 5 کلو غریب کا مال ہے۔ 1 کنٹل کے اندر 5 کلو کس کا ہے؟ یہ غریب کا حق ہے۔ اگر مالدار غریب کا حق کھائے گا تو بتاؤ پیٹ کے اندر رہے گا؟ نہیں رہے گا، نہیں رہے گا پیٹ کے اندر۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی منزل پر پہنچا دیتا ہے، پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں برباد ہوتا ہے؟ غریبوں کا مال ہم چاہتے ہیں، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کمایا ہے، پورے سال 6 مہینے پانی ہم نے ڈالا ہے۔ ہاں تو نے ڈالا، لیکن دینے والا کون ہے؟ کون دینے والا؟ وہ تو رب کی ذات ہے دینے والی بھی۔ اگر رب نے چاہا تو ہمیں دے دیا، اور اگر رب نہ چاہے تو آپ 24 گھنٹے رات دن پانی کے اوپر کھڑے ہو جانا، پانی کے اوپر کھڑے ہو جانا، ٹیوبل کو موٹر کو بند نہ کرنا، لیکن اگر رب نہ چاہے تو ایک گھنٹہ بھی تمہارے کھیت میں نہیں ہوگا۔ اور اگر رب چاہے تو پھر بار رحمت کی بارش برساتا ہے تو پانی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر لاکھوں روپے کی فصل ہوتی ہے کھیتوں کے اندر۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ رب دیتا ہے۔ تو رب دیتا، رب کا حکم ہے کہ 1 کنٹل میں سے 5 کلو نکالو، اور 5 کلو نکال کر یہ غریبوں میں تقسیم کر دو، مدرسے میں دے دو، فقیروں میں دے دو۔ یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اگر تم کھاؤ گے تو مارے جاؤ گے، تم کھاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اب بتاؤ کہ 1 کنٹل کے اندر 5 کلو ہو گیا، 10 کنٹل میں کتنا ہوگا؟ 50 کلو ہوگا۔ اگر ہم 50 کے لئے 10 کنٹل میں 50 کلو نکال دیں گے تو کیا ہم موت آ جائے گی؟ نہیں آئے گی، موت تو نہیں آئے گی۔ موت کا جو فیصلہ حق ہے وہ کس وقت بھی آ سکتی ہے۔ 50 کلو نکالنے سے موت نہیں آئے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، موت میں فائدہ ہوگا، ہمارے آسانی ملے گی موت کے اندر، اور یہی جو ہم ادا کریں گے موت کے وقت یہی انسانی شکل میں آ جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا کہ یہ عسر نکالا کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ عسر کے صدقے سے بخشش فرما دے گا، اور ہم جمع کرتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ پھر ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا بتائیں؟ قارون کے ساتھ ہو گیا، اور قارون اتنا بڑا خطرناک بادشاہ تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات خود آگے بڑھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس وقت عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ کافر کیوں ہوئے؟ یعنی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر رہے تھے۔ اب کوئی زکوٰۃ سے انکار کرتے کہ زکوٰۃ کچھ چیز نہیں ہے، میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا، کیا ہو جائے گا؟ پھر کافر ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو کافر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کافر ہو جائے گا، پھر اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اس سے مرید وہ بھی ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو توبہ کرنی ہوگی، نکاح بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، 60 سال کا ہو گیا تب بھی دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا، مرید ہے پھر دوبارہ بنانا پڑے گا، اور کلمہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ۔ جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو کسی لوگوں نے وہاں زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے۔ دوزخ میں سب سے پہلے کتنے شخص جائیں گے؟ 3۔ تو ان میں ایک تو مالدار شخص ہے، 3 شخص ہیں، ان میں ایک کون ہے؟ مالدار شخص ہے کہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔
جس کے پاس مال دولت ہے وہ زکات ادا نہیں کرتا اور سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھے اور زکات ادا کرے، اور جو شخص زکات نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ جو شخص زکات نہ دے اس کی نماز قبول نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بہت جھوٹ بولا، کتاب میں لکھا، سامنے پڑھی ہے کتاب۔ بہت سے مسلمان ہیں جو نماز بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں مگر مال میں دولت کے لالچ میں اسے اندھا کر رکھا ہے، جو زکات ادا نہیں کرتے اور زکات نکالتے بھی ہیں تو آدھا جب تک زکات مکمل نہ نکالی جائے اس وقت تک زکات ادا نہ ہوگی۔ کچھ نکالتے ہیں لیکن آدھا نکالتے ہیں، لیکن پوری نہیں نکالیں گے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ بے شک نماز کی پابندی بڑی سعادت کی چیز ہے مگر زکات بھی آپ پر فرض ہے، اس لیے زکات کا ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ ابھی آپ نے حدیث شریف میں سنی ہے، جو شخص زکات ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بس ہم پر فرض ہے کہ پورے مال کا حساب کر کے پوری زکات ادا کریں، پوری زکات ادا کریں۔ اب زکات کتنی ہے؟ 1000 روپے ہوتے ہیں، اس میں 25 روپے زکات ہے۔ 1000 روپے میں سے 25، آج سب کے پاس بڑا موبائل ہے، ہر گھر کے اندر 3 موبائل ملے گا، ملے گے، ہر گھر کے اندر 3 موبائل ہے، پکے یہ 3 موبائل۔ اور ریچارج کتنا ہوتا ہے؟ 3 مہینے کا 720 روپے ہے، 3 مہینے کا 720 روپے۔ آپ 12 مہینے کے حساب میں کتنے ہو گئے؟ 3 مہینے کا 720 روپے، تو 12 مہینوں کے کتنے ہو گئے؟ ہو گیا نہیں؟ اب 3 موبائل ہے ایک گھر کے اندر، 3 موبائل ایک گھر کے اندر 12 مہینے میں چلتے ہیں اور 3 مہینے کے 720 روپے ہیں۔ اب یہ کتنے پیسے ہو گئے؟ یہ پیسے ہمارے ایسے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ان پیسوں کے بارے میں، لیکن کوئی کہ زکات ادا کرو، پھر وہ پیٹ کے اندر درد پیدا ہوتا ہے۔ اب پیٹ کے اندر درد پیدا ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا جائے گا کیونکہ یہ درد دوسرا ہے۔ اگر وہ اصلی پیٹ کا درد پیدا ہو تو تب ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن یہ مال کا زکات، جس نے زکات مانگ لی تو پیٹ کے اندر درد پیدا ہو گیا، پھر ہم کہتے ہیں، پھر منہ سے آسانی سے بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دور نبوت میں 16واں بن ابی حاتم نے زکات نہیں دیا تھا اور ہلاک ہوئے، برباد ہو گیا۔ حضرت ابو امامہ باقری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ 16واں بن حاتم انصاری نے حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا، اے 16واں، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑے مال پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا آسان ہے اور زیادہ مال پر شکریہ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حکم سن کر 16واں واپس چلا گیا مگر مال میں دولت کی محبت نے اسے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا اور 16واں دوبارہ حاضر ہوا۔ عرض کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مالدار بنا دے۔ اور 16واں کہنے لگا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال میں دولت سے نوازے گا تو میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر اللہ کے حبیب نے اپنے دستے رحمت کو دعا کے لیے اٹھائے اور 16واں کے حق میں دعا فرمائی، اللہم ارزق صاحب مالا، اے اللہ 16واں کو مال عطا کر۔ ہمارے حضور کی دعا 16واں کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ 16واں نے کچھ بکریاں خریدی، اللہ تعالیٰ کی شان وہ کیڑوں کی طرح بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جگہ تنگ ہونے لگی۔ 16واں اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ منورہ سے دور جنگل میں چلا گیا اور وہیں بکریوں کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھتا تھا، مال بڑھتا گیا تو اب صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھتا اور مال بڑھا۔ دنیا نے 16واں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو 5 وقت کی نماز با جماعت تو چھوٹی ہی تھی۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد میں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور کے زمانے کی بات ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے عرض کرتا ہے،
اے اللہ کے نبی آپ مال میں مالدار ہو تو دعا کریں. حضور فرماتے ہیں تھوڑا مال صحیح ہے. کہا نہیں آپ دعا کریں. حضور نے دعا کی. پھر رب کے محبوب نے دعا کی. وہ رد کبھی نہیں ہوتی, قبول ہو گئی. اتنا مال ملا. پھر اس کی نماز فجر چھوٹ گئی, ظہر چھوٹ گئی, عصر چھوٹ گئی, عشاء چھوٹ گیا, جمعہ بھی چھوٹ گیا. ہے. اللہ اکبر. پھر حضور نے ایک وقت آیا کہ حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ میرے صحابہ جاؤ زکات وصول کر کے لے کر مدینہ منورہ میں جاؤ, اپنے گاؤں میں زکات دے کر زکات بھاجی کے جاؤ, وہاں سے مال لے کر آؤ. گئے صحابہ کرام حضور کے نائب بن کر گئے. اب اسی بندے کے پاس گئے, سورگا کے پاس, جو حضور نے دعا کی تھی. بکریاں ہو گئی تھی اتنی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا. اس سے کہا زکات, اس نے حساب لگایا بکریوں کی, زکات بہت زیادہ بن گئی. اب زیادہ زکات بنی تو اس نے کہا کہ اب زکات نہیں دوں گا, یہ تو میرا مال ہے, زکات نہیں دوں گا, یہ میرا مال ہے. وہ جو صحابہ تھے حضور کے وہ واپس آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا اس نے تو انکار کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی, وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ. قرآن مقدس کی ایک آیت اسی وقت نازل ہو گئی اور رب نے فرمایا اور ان میں کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے, ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے. جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. یہ آیت نازل ہو گئی. جب اس بندے کو پتہ چلا کہ آیت نازل ہو گئی, اب وہ مال لے کر آتا حضور کی بارگاہ کہ یہ قبول کرو. حضور نے منع کر دیا. حضور وصال فرما جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوتے ہیں. پھر وہی بندہ آتا ہے کہ یہ مال جو زکات ہے یہ قبول کر لو. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں کون ہوں قبول کرنے والا, نبی نے قبول نہیں کی. پھر وہ چلا گیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آخر میں برباد ہو جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, زکات ہر سال ایک سال گزرنے کے بعد میں ادا کی جاتی ہے. ایک سال گزر جائے, آپ بیٹھیں اور حساب لگائیں, پھر زکات ادا کریں. پھر وہ پیسے نکالیں. آپ کے پاس کوئی بھی مدرسے والے آئے, کسی کو 100 دو, کسی کو 200 دو, ایسے کر کے آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. اور یہی طریقہ عسر کا ہے. آپ کے شخص ہو گئے یا گیہوں وغیرہ ہو گئی تو آپ اس کا عسر نکال دو. 1 کنٹل گیہوں یا سرسوں کچھ بھی ہو تو 1 کنٹل میں 5 کلو ہے. آپ حساب سے نکال کے سیٹ میں رکھ دو گیہوں. کوئی آئے تو وہی اٹھا کر آپ دے دو اس کو, تو آپ کا یہ عسر کا حق ادا ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے شخصوں ہے, اگر آپ نے اس کو بیچ دیا ہے تو اس کا حساب لگا لو کتنے پیسے بنتے ہیں. وہ پیسے سائڈ میں رکھ لو, ساتھ میں نہیں رکھنے ہیں, یہ سائڈ میں رکھ لو. پھر وہ ایک پیسہ ہے تو آپ ادا کر دو, آپ کے یہ عسر والی رقم ادا ہو جائے گی. اور ہم کچھ ایسے ہیں کہ عسر آدھا نکالتے نہیں ہیں. کوئی آیا اس کو ہم نے دے دی 1 گھنٹہ اٹھا کے, کسی کو آدھا دے دیا, لیکن ہمارا وہ عسر ادا نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے وہ حساب لگا کے عسر نکالا نہیں ہے. ہمارا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ہم صحیح معنوں میں عسر بھی نہیں نکال پاتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا نہیں, اسی طریقے پر آپ عمل کرو. آپ کے پاس بہت سارے, کس کے پاس بہت سارے شخصوں 200 ہو جاتی ہے, 100 ہو گئی, پھر وہ کتراتے ہیں. عسر دینے سے کترانا نہیں چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوان, یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں رب نے دیا ہے اور رب کے نام پر ہی ہمیں دے رہے. ہر چیز کا اسلام نے ہر چیز کا ہمیں جو طریقہ دیا, حکم دیا کہ مال کی زکات, یہ جیسے بکری وغیرہ اس کی بھی زکات دی جاتی ہے, بھیڑوں کی بھی زکات دی جاتی ہے, یہ عسر دیا جاتا ہے. اور بدن ہوتا ہے بدن, اس کا فطرانہ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے 2 کلو 47 گرام. پیسے بنتے ہیں آج کے حساب سے لگ بھگ 50 سے اوپر بنتے ہیں. 50 روپے یہ فطرانے کے بنتے ہیں. اور یہ ہمارے جسم کی جو میل ہوتی ہے یہ میل نکلتی ہے. ہر چیز کی میل اسلام کہتا ہے, ہر چیز کی آپ میل نکالو اور پھر آپ پاک صاف ستھرے ہو جاؤ گے.
ہم کپڑوں میں کچھ داغ لگ جائے تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں، داغ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جسم کے اندر جو داغ ہے وہ اس کو کون مٹائے گا؟ اس کو یہ فطرانہ مٹاتا ہے 1 سال کے بعد۔ یہ بھی آپ سکھا کریں، کوئی مدرسے والے آئے تو آپ کو فطرانہ ادا کرے، کوئی زکات ادا کرے۔ اگر میرے پاس بھی آپ لکھو، ہم مدرسے میں دیتے ہیں، غلام احمد خان والی مدرسہ میں، اس میں ہر سال ہمارے یہاں سے 10-11 ہزار روپے جاتے ہیں فطرانے کے، وہ ہمارے پاس لکھے ہوتے ہیں، آپ ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ رقم بے دھڑک مدرسے کے اندر پہنچائی جائے گی۔ اس لیے کسی شہر نے کہا، میں تو مالک ہی کہوں گا، وہ مالک حبیب، یعنی محبوب محبہ میں نہیں میرا تیرا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دوسرا جمعہ ہے اور دوسرا عشرہ ہے، اب ایک عشرہ اور باقی رہ گیا رمضان کا، آج 13واں روزہ ہے، 13واں روزہ، 13 روزے چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا، 13 روزے چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ جس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو وہ رمضان شریف کے روزے ضرور۔ اگلے سال پتہ نہیں ہے ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، یہ رمضان شریف ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو آپ رمضان شریف کی قدر کریں۔ یہ 16، 17، 18 دن باقی ہے، یہ آپ روزے رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھیں۔ ہماری آبادی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں، شام کے وقت 15 آدمی ہو جاتے ہیں ہم روزے دار، اور یہ تراویح میں پوری صف ہوتی ہے، پوری صف ہوتی ہے۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم و فضل و کرم سے یہ پوری صف تو ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے مسجدیں بھی پڑی ہے جو بند پڑی ہے، تالا بند پڑا ہوا ہے، رمضان کے بھی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری یہ مسجد ویران نہیں ہے، آباد ہے۔ اگر ویران ہو جائے گی تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے گھیرے والا ہوا تھا پہلے۔ ہاں، ہمیں اس مسجد کو ویران نہیں کرنی ہے بلکہ آباد رکھنی ہے۔ 24 گھنٹے